حضرت مولانا علی شر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے شاید انہیں خطابت کے میدان میں سنا ہو، میں نے ان کے سامنے زان و تلمذ پھیلا کر سبق پڑھا ہے، میرے استاذ ہیں ماشاء اللہ۔ حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ حضرت حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد تھے۔ حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ حوالہ جات پہ حوالہ جات دیتے نا، تو میں نے ایک دن حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ سے پوچھا، بادام کھاتے ہیں آپ، اخروٹ کھاتے ہیں، آپ کی کیا مغزیات ہیں کھانے کے، حوالہ جات آپ کو یاد ہے؟ میں ان کے ہاتھ دباتا تو ان کے ہاتھ میں راڈو گھڑی پہنی ہوئی ہوتی تھی، تو کبھی کبھی گھڑی اتارنی پڑتی نا استاد جی کو دبانے کے لیے، تو وہ ہاتھ یوں کر لیتے ہوئے گھڑی چوری نہیں کری، مذاق میں کہتے۔ میری گپ شپ تھی تو فرمانے لگے، بات تو تیری ٹھیک ہے، اب تجھے جواب دوں جو کون سا بادام کھاتا ہوں، یا تجھے اپنے استاذ کا واقعہ سناؤں؟ واقعہ سنا دیں۔ کہتے اسی طرح کے حوالہ جات حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ دیتے تھے، اور میں نے دو بندوں سے بڑا تاثر لیا ہے۔ فرماتے ایک میرے پیر و مرشد حضرت سائیں عبد الکریم قریشی بیر شریف والے سندھ والے رحمہ اللہ، ایک ان سے اور ایک حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ سے۔ تو کہتے میں نے حضرت اکاڑوی سے علوم سیکھے اور ان سے تصوف سیکھا۔ تو میں نے حضرت اکاڑوی سے پوچھا کہ حضرت استاد جی آپ کون سے بادام کھاتے ہیں، کون سے مغزیات کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی حوالہ جات یاد نہیں رہتے۔ تو کہتے مجھے میرے استاد نے جس طرز پہ سمجھایا تو میں تمہیں وہی سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی۔ تو کہتے حضرت اکاڑوی نے فرمایا گھر اپنا ہے یا پرایا ہے؟ میں نے کہا جی اپنا ہے۔ کہا جی ذاتی ہے یا کرائے کا ہے؟ تو میں نے کہا جی ذاتی ہے۔ تو کہا اس کو بیچ دو۔ تو میں دیکھنے لگا کہ استاد جی یہ عقل مند بننے کی ترکیب ہے۔ تو کہا سن تو صحیح نا، ہاں سن تو صحیح۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کہ گھر بیچ دو۔ استاد جی بیچ دیا۔ پھر کہ غیر مقلدین کے محلے میں گھر جا کے لے لو۔ میں نے کہا استاد جی لے لیا۔ پھر کہتے اب سن، مسجد نماز اپنی میں پڑھنے جانا، مدائن نہ بننا۔ جی اپنی میں جاؤں گا، ظاہری بات ہے، اہل باطل کی مسجد میں تو میں نہیں جاتا۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب جاؤ گے سر پہ ٹوپی یا پگڑی پہن کے نماز پڑھو گے، وہ پوچھیں گے بے سر ننگے کیوں نہیں پڑھتا؟ تو بخاری کی دلیل یاد کرے گا کہ قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المتوفی 110 ہجری، 500 صحابہ کرام کے شاگرد، انہوں نے فرمایا میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، تتبع کیا ہے، پیغمبر کا صحابی یا سر پہ پگڑی یا ٹوپی رکھ کے نماز پڑھتا تھا۔ تو دلیل دے گا، پھر وہ آگے سے جائے گا اور وہ تجھے کہیں گے بھائی تو ہاتھ جو اٹھاتا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر کے لیے، کبھی کندھے تک ہاتھ اٹھا لے، کندھے تک، کبھی سینے تک، یہ کندھے والی باتیں نہیں ہے، ہزا من کی بھائی جی ہے، تو پھر من کی بھائی پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ حیا لوز نہیں، صرف ایک کانوں والی ہے حدیث۔ تو تتبع کرے گا، فقہ حنفیہ میں تجھے ملے گا کہ اس مسئلے پہ امام صاحب فرماتے ہیں حدیثیں تو کئی ہیں، یہاں پہ ہے، یہاں کندھے پہ ہے، کانوں پہ ہے، تو کس پہ عمل کریں؟ تو اگر اس پہ عمل کریں تو ایک دو حدیثیں چھوٹتی ہیں۔ آیا ایسا طریقہ امام صاحب فرماتے ہیں کیوں نہ کیا جائے کہ حضور کی کوئی حدیث نہ چھوٹے؟ تو پھر کیا ترتیب کرے گا؟ جب ہاتھ حنفی اٹھائے تو سینے سے گزرے، پہلی حدیث پہ عمل، کندھوں پہ جائے گا دوسری حدیث پہ عمل، کانوں کی لو کے برابر ہوگا تیسری حدیث پہ عمل۔ تو یہ ان کو سنا دے گا تو وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ اس کے پاس بھی حدیث ہے۔ اچھا پھر تو آگے آئے گا، یعنی میں اب لمبی نہیں کر رہا، میں آپ کو شارٹ ہینڈ دے رہا ہوں۔ اس طرح کئی روایتیں حضرت استاد جی حیدری شہید رحمہ اللہ نے ہمیں سلام تک سمجھائیں اور کہا 4 سے 5 دن گزریں گے اور تو ذہین ہو جائے گا۔ تو حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ فرمان لگے، مجھے پھر سمجھ آیا کہ استاد جی مجھے گھر نہیں بچوا رہے، مجھے غیر مقلدوں کے محلے میں گھر لینے کا نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ماحول میں اگر تو نے زندگی گزاری جہاں سوال جواب کا ماحول ہو تو تجھے حوالے یاد ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بادام، اس کے لیے اخروٹ، اس کے لیے کوئی کانجو اور اس کے لیے پستے نہیں چاہیے۔ تو یقین مانیے اگر یہی حال ہوا، ہم تھوڑا سا ماحول سوالن جوابن پیدا کر لیں، کمپٹیشن کے معاملات، مقابلے کے، یا اس طرح کے بیان میں یاد کر کے پھر آگے یہ سنانا، یوں کرنا، اس طرح کی تیاری ہو جائے تو یقین مانیے بندے کو حوالہ جات ازبر ہو جائیں۔ ہمارے علماء میں نے علماء میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اظہار معافی ضمیر مجمع میں کرنے سے کتراتے ہیں۔ کمرے میں تو کہیں گے جی ایسے ایسے ایسے، سب کو سنا دیں گے،
बीवी के सामने सारे खतीब बने हुए होंगे, लेकिन बाहर मजमे में बात नहीं होती। हमारे एक मौलवी साहब है, उससे मजमे में बात नहीं होती। मैंने उसे कहा यार क्यों नहीं होती? शेखुल हिंद भी सीधी तकरीर नहीं कर सकते थे। मैंने कहा इन्ना लिल्लाह, तुझे किसने कहा शेखुल हिंद नहीं कर सकते? वो एक सवान हयात एक बुजुर्ग की लेकर वहाँ लिखा हुआ था कि हज़रत शेखुल हिंद की तकरीर अवामी में हिचकिचाहट थी। तो यार अगर ज़माने तालिब इल्मी में थी तो इसका क्या मतलब? कहने लगा अच्छा हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह भी तो तकरीर नहीं करते। यानी अपनी गलती की दलील बुजुर्गों से दे रहा है। तो मैंने उसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे, काम रसूलुल्लाह फीना खतीबा, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है। अब चुप हो गया। मुझे कहते तो मुझे काफिर बनाना चाहता है। मैंने कहा फिर तैयारी पर क्यों रद्द करते हो, सीखो। एक दिन उसने हमें कहा कि हज़रत वाकई सीखने में एक ही मुझे मसला है कि मैं लोगों से आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता। या तो आंखें बंद करके तकरीर करूंगा, और अगर आंखें बंद करो लोग कहेंगे अंधा है, मैं अपनी बात वहां नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मुझसे आंखों से आंखें चार नहीं होती। मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, उनके पास उन्हें ले गया। उन्होंने बेहतरीन हल उसका बता। उसने कहा आलिम को चाहिए अगर इसमें बयान सीखना है ना तो फिर ये शीशे के सामने खड़ा हो जाए और शीशे में अपनी आंखों से आंखें मिलाकर तकरीर करे। ये झाका इसका ख़त्म हो जाएगा, ये झिझक ख़त्म हो जाएगी। और हकीकत में जब आप शीशे में ठहरें और यूँ बताएं ना कि मैं आसमान पे लिए ऊपर हाथ, ज़मीन के लिए नीचे हाथ, और शेर पढ़ रहा हूँ, ये वो सारी सेटिंग हो जाएगी। शीशे का 1 घंटा आवाम के 100 घंटे आपको दे जाएगा। तो इस तरह सीखने के माहौल होने चाहिए। तो हज़रत उकाड़वी रहमतुल्लाह की बात मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि हमारे पास सीखने के माहौल होने चाहिए। ये मजलिस इल्मी में तलबा तो नहीं बैठेंगे ना, अवाम उलमा ही बैठेंगे। हम आपस में एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करें, आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें और सीखें। अगर सीखने में सुस्ती हो तो उलमाए कराम में एक गुजारिश मज़ीद करूँगा, फिर हमें एक गैरत का कैप्सूल खाना चाहिए। वो क्या है कि जो हम पढ़े हैं ना, हमारे असातिज़ा कराम को तनख्वाहें मिली हैं लोगों के सदक़ात से, हमारे मदारस का तावन हुआ है लोगों के अतियात से, हमें ज़कात से खाना खिलाया गया, इसीलिए कि जब मज़हब पर पहरे की बारी आएगी हम भीगी बिल्ली का किरदार अदा करें या शेर का किरदार अदा करें। शेर का किरदार, इसलिए लोगों ने ज़कात दी है, पेट काट के हमें खिलाया है, हमें सब कुछ किया है। हमें वही कुतुब मिली आती या तो सदक़ात वाली, हमने उससे पढ़ा है। आज मज़हब की चौकीदारी की बात है तो मुझे भी कमर बस्ता होना चाहिए। ये कैप्सूल खाएंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। कोई और लोग कैप्सूल खाते हैं, उसी जगह ये कैप्सूल खा ले बंदा, जो बेहतर हो जाए, उलूम मजबूत हो जाए। तो मेरे दोस्तों, ये चंद बातें मैंने इसलिए समझाई।